پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں دو نوجوان رہتے تھے، اویس اور منتظر۔ اویس ایک دم شریف، نرمی سے بولنے والا، عبادت گزار اور نیک دل انسان تھا۔ ہر کوئی اس پر بھروسہ کرتا تھا کیونکہ اس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا۔ لیکن منتظر، اس کی طبیعت میں عجیب سی خود غرضی تھی۔ وہ دولت، شان اور لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے رہتا تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی کا فائدہ دیکھ کر جھوٹ بولنے سے بھی نہیں کتراتا تھا۔ ایک رات شہر کے بڑے تاجر کا مال چوری ہو گیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ رات اندھیری تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تاجر بھاگتے ہوئے لوگ اکٹھے کرنے لگا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، میرے گودام سے سونا چوری ہوا ہے، جس نے یہ جرم کیا ہے اسے میں چھوڑوں گا نہیں۔ گاؤں والے ڈر گئے۔ چوری کا الزام شہر میں سب سے پہلے غریب لوگوں پر لگتا تھا۔ لوگ شک کرنے لگے کہ شاید یہ غریب کاریگر اویس نے چوری کی ہو، کیونکہ اس کے حالات بہت خراب تھے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے سخت موڑ لیا۔ عین اس وقت منتظر آگے بڑھ کر بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چوری اویس نہیں کی ہے۔ لوگ سکتے میں آ گئے۔ تاجر نے غصے سے اویس کو گھیر لیا۔ اویس روحانسا ہو کر بولا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے ایک دانہ بھی نہیں چرایا۔ لیکن منتظر نے بڑی چالاکی سے جھوٹ کی بنیاد مضبوط کر دی۔ میں رات کو واپس آ رہا تھا، میں نے اسے گودام کے پاس دیکھا، اس کے کپڑوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی۔ یہی چور ہے، میں گواہ ہوں۔ چونکہ اس دور میں چشمدید گواہی بہت بڑی چیز ہوتی تھی، لوگ فوراً اویس کے خلاف ہو گئے۔ اس کے گھر والوں کی چیخیں، اس کے بچوں کا رونا، اس کی بیوی کا فریاد، سب بے فائدہ۔ منتظر کا جھوٹ سب پر بھاری پڑ گیا۔ اویس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑا سا کھانا، پتھروں پر سونا، گندا کمرہ، لیکن اویس روزانہ سجدوں میں روتا اور کہتا، یا اللہ، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، تو ہی مجھے انصاف دلائے گا۔ اویس کی بیوی نے درجنوں لوگوں سے مدد مانگی، مگر جھوٹے گواہ کی بات ہمت سے زیادہ چلتی ہے۔ اور دوسری طرف منتظر، وہ فخر سے چلتا تھا جیسے کوئی بڑا کام کر دیا ہو۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھے، واہ، تم نے شہر کا ساتھ دیا، چور کو پکڑوا دیا۔ منتظر اندر ہی اندر خوش ہوتا رہتا تھا۔ اویس قید میں سڑتا رہا، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، صرف ایک دعا کرتا، اے میرے رب، سچائی کو ظاہر کر دے۔ شہر والوں نے اسے بھلا دیا تھا، لیکن اللہ نے نہیں۔ ایک رات منتظر دور شہر جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا، اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر پڑا ہوا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ڈاکو اسے لوٹ کر جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک نوجوان ڈاکو نے کہا، کیا تم نے کبھی کوئی بڑا گناہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے خدا سے معافی مانگ لو۔ منتظر رو پڑا۔ اس نے اپنا سب سے بڑا گناہ بتایا، میں نے ایک بے گناہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، بس اس لیے کہ لوگ مجھے ایماندار سمجھیں۔ وہ شخص اویس آج بھی قید میں ہے، مجھے پتا ہے اس نے چوری نہیں کی تھی۔ ڈاکو چونک گئے، لیکن اس پر بڑا ڈراؤنا اتفاق ہوا۔ تاجر کا گودام لوٹنے والا اصل چور وہی ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ وہ بولا، میں جانتا ہوں چوری کس نے کی تھی، وہ میں تھا، اور تو کہتا ہے کہ اویس قید میں ہے؟ منتظر نے درد سے بھرے لہجے میں کہا، میں اسے جان سے مروانے والا ہوں، بس اپنے فائدے کے لیے۔ اس ڈاکو کے دل میں جلتی آگ بجھ گئی۔ اسے لگا اللہ نے اسے راستہ دکھانے کے لیے چنا ہے۔ ڈاکو منتظر کو سہارا دے کر شہر لایا۔ پورا شہر اکٹھا ہو گیا۔ ڈاکو نے سب کے سامنے اعلان کیا، چوری میں نے کی تھی، اویس بے گناہ ہے۔ شہر میں سناٹا چھا گیا، لوگوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ اور پھر اس نے وہ جملہ کہا جو پوری کہانی کا دل تھا، لیکن مجھ سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے جھوٹ بول کر ایک معصوم کو قید کرایا۔ سب کی نظروں کا رخ منتظر کی طرف تھا۔
اس کی سانسیں آخری حد پر تھیں۔ اس نے رو کر کہا، اویس، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہاری پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ اویس کو فوراً قید سے نکالا گیا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اویس نے منتظر کا سر پکڑ کر کہا، تم سے غلطی ہوئی، لیکن میں تمہیں اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں۔ منتظر نے آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شہر کے حاکم نے اعلان کیا، اویس بے گناہ تھا، اسے بہترین عزت، گھر اور مالی امداد دی جائے گی۔ جس نے قید میں گزارے سالوں کو آسان نہیں بنایا، مگر انصاف پھر بھی ملا۔ اویس نے شہر والوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ لو، جھوٹ سچ کو دبا نہیں سکتا، چاہے سالوں لگ جائیں، سچ سامنے آ کر رہتا ہے۔ جھوٹا گواہ سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ سچ کو دبانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ دبتا نہیں۔ اللہ مظلوم کی فریاد سنتا ہے، دیر سے صحیح مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔